अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। आज की टॉप स्टोरीज़ पर हम बात करें तो सबसे पहले जो ज़िक्र करेंगे वो कराची पर गुज़िश्ता रात रेंजर्स कैंप पर जो एक हमला नाकाम बनाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, फिर नमाज जनाजा भी उनकी अदा कर दी गई। उसके अलावा ईरान अमेरिका कशीदगी एक बार फिर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और दोनों जानिब से सख्त बयानात भी आ रहे हैं। और तीसरी टॉप स्टोरी जो आज की है वो अली मुर्तज़ा के ऊपर, वो शख्स जो कि कराची से निकला वेकेशंस पे अपने बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने की गर्ज से, और वहाँ वो दहशतगर्दों की भीड़ चढ़ गई। पहले दहशतगर्दों के नाकाम हमले पर बात करते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम बनाया और ISPR ने यह बताया है कि 3 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, जबकि एक अफगान दहशतगर्द को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 ज़ख्मी हुए हैं। अलावाजी ISPR ने बताया कि भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों ने मरकज़ी दरवाजे पर धमाका किया, हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई में 3 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए, एक अफगान दहशतगर्द ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया और फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद हुए और 4 ज़ख्मी हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने शुहदा के अहले खाना से ताज़ियत की है और कहा यह है कि कुर्बानियाँ कौम की हर कीमत पर हिफाजत के हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। अच्छा, अब ये दहशत गर्दों का गठजोड़ है यहाँ पर, फितनौल हिंदुस्तान हो गया और अफ़गानिस्तान, ये खुलकर अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये दहशत गर्द वहाँ के जमातुल अहरार और जो फितनौल हिंदुस्तान है, और अफ़गानिस्तान का एक दहशत गर्द भी गिरफ़्तार हुआ है इस वाक़े के अंदर। पहले तो इन्होंने काम ये किया कि एक बारूद से भरी गाड़ी को टकराया और हिसार तोड़ने की कोशिश की, और उसके बाद इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हमारे 3 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। लेकिन इनका ये हमला नाकाम बना दिया गया। ये कार्रवाई जारी रही और इस कार्रवाई में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इनका ये हमला किसी भी तौर पर कामयाब नहीं होने दिया गया। अच्छा, उसके बाद जो शहीद रेंजर्स अहलकार हैं उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई और इनका जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया है। नमाज जनाजा में आला हुकूमती शख्सियात ने शिरकत की और इसमें दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, DG रेंजर सिंध, शुहदा के लवाकिन और सीनियर और सिविल और अस्करी हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इनके जसद खाकी को आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया और पूरे फौजी एजाज़ के साथ इनकी तदफीन कर दी जाएगी। शहीद हमेशा ज़िंदा हैं और इन्होंने, ये जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हमेशा ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ ही करते हैं। और जैसे हम अपनी हर वीडियो में इस हवाले से जब बात करते हैं, जब दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई होती है तो ये जितने भी दहशतगर्द हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हैं या फिर वो हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, ये हमेशा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हुए ये दू बदू लड़ाई नहीं कर सकते, चूँकि दू बदू लड़ाई करने का इनमें तप्पड़ ही नहीं है, इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये इसी तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं और हमेशा मुँह की खाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। एक और बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और ये शख्स भी कराची का, अली मुर्तज़ा, जो कि वेकेशन से, आप सभी जानते हैं बच्चों की वेकेशंस हैं तो लोग घूमने फिरने के गर्ज से अपनी फ़ैमिली के साथ मुख्तलिफ़ मकामात का रुख करते हैं। तो अली मुर्तज़ा ने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि बच्चों की वेकेशंस है तो फ़ैमिली के हमरा निकला यहाँ से। अली मुर्तज़ा के बारे में बताया गया कि वो ताजिर है, मोबाइल फ़ोन का उसका कारोबार है और वेकेशंस पे अपने बच्चों को लेकर कराची से वो निकला कोयटा जाने के लिए, और गूगल मैप उसने खोला हुआ था और रास्ते में जो वीडियोज़ हमारे पास मौसूल हुई तो बड़ा खुश था। नहीं मालूम था उसको कि ये उसका सफ़र आखिरत होगा और ये आखिरी सफ़र अपने बच्चों के साथ, यादगार लम्हात उसके कैमरे में तो कैद हो गए, जो कि जगह जगह जाते हुए दिखाया उसने। रास्ते में जब ड्राइव कर रहा था तो उसकी वाइफ उसकी वीडियो बना रही थी और बड़ा खुश था और बड़े खुशगवार मूड के अंदर वीडियोज़, जहाँ होटल में रुके होटल का माहौल दिखाया, बच्चों के साथ खेल कूद, बच्चे झूले झूल रहे थे प्ले एरिया के अंदर, प्ले लैंड के अंदर, वो झूला झूलते हुए उनकी वीडियोस के पापा उनके साथ मस्तियाँ कर रहे हैं। अली मुर्तज़ा अपने बच्चों के साथ खेल कूद रहा है और मनाजिर भी दिखा रहा है वहाँ पर रास्ते में जाते हुए। और जो वीडियोस सामने आई तो तब एक खुशगवार लम्हात की वीडियोस थी, लेकिन वो क्या जानता था कि ये जो गूगल मैप जिस रास्ते पर उसको लेकर जा रहा है वो उसके मौत का सफ़र है, नहीं जानता था वो। और कुछ ऐसा ही हुआ कि गूगल मैप ने उसका रास्ता भटका दिया है, कोयटा के बजाय उसको ले गया दश्त के सहरा में, और दश्त के सहरा में कुछ दहशतगर्द जैसे उसके इंतज़ार में बैठे थे और दहशतगर्दों ने उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और कौन थे ये दहशतगर्द ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने फायरिंग की तो अली मुर्तज़ा मौके पर ही जामहक हो गए, शहीद हो गए, और जो उनकी वाइफ हैं, जो उनकी अहलिया हैं, वो ज़ख्मी और बच्चे महफूज रहे।
بچوں کی جو حالت ہے وہ ناقابل بیان ہے. بچوں کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو تصاویر آ رہی ہیں، ایون کہ علی مرتضیٰ کے اہلیہ کی جو تصاویر ہیں، خون آلود ان کے کپڑے، وہ پوری داستان سنا رہی ہے کہ کیا ان پر گزری ہوگی اور اب بھی اس کیا گزر رہی ہوگی کہ ویکیشنز کے لیے کس خوشی سے گھر سے نکلے ہوں گے کہ بچوں کے ویکیشنز ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، لیکن نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کا آخری سفر. بلوچستان کے علاقے دشت میں فائرنگ سے جو شہید ہیں علی مرتضیٰ، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. انہیں آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. نماز جنازہ میں بتایا گیا کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور علی مرتضیٰ اپنی اہلیہ اور 2 کمسن بچوں کے ساتھ کوئٹہ گئے تھے. راستہ بھٹک کر دشت کے علاقے میں پہنچے، جہاں درندہ صرف دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر دی اور فائرنگ سے علی مرتضیٰ شہید ہو گئے، جبکہ ان کی اہلیہ زخمی ہوئی. خوش قسمتی سے دونوں بچے محفوظ رہے. اس واقعے پر ہر شخص رنجیدہ ہے اور حکومت سے سوال کر رہا ہے کہ بے گناہ افراد کو نشانہ بنانے والے درندہ صرف دہشت گردوں کو عبرتناک سزا دی جائے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت بلوچستان کب ایکشن لیتی ہے اور ان دہشت گردوں کو کب گرفتار کرتی ہے جنہوں نے ایک معصوم جان لے لی. نہ صرف ایک معصوم جان بلکہ پورا گھرانہ اجاڑ دیا انہوں نے. کیونکہ دہشت گردوں کو یہ لگتا ہے، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم کرنے والے ہیں، چاہے وہ اس طرح کی دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ ایک شخص کو جان سے مار رہے ہیں، لیکن وہ ایک شخص نہیں جاتا. وہ ایک شخص کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے. پورا خاندان اجاڑ دیتے ہیں یہ لوگ. جہاں آپ دیکھیں کہ اہلیہ کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے، خون سے لت پت ہیں اور وہ بیٹھی ہے. بچے جو بیٹھے ہیں سوگوار، بچوں پر کیا گزری ہوگی کہ ان کا باپ ان کے سامنے دم توڑ گیا. اس کے باپ کے اوپر جو ہنسی خوشی ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ ویکیشنز کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں ولاگ بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک پر وہ ویڈیو بھی لگا رہے ہیں، لیکن اچانک اس طرح کا واقعہ ہوا اور ان کا باپ ان کے سامنے دم توڑ گیا. تو وہ بچے تو سہمے ہوئے ہوں گے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے اللہ ان کو صبر دے اور اللہ انہیں کامیابی دے ہر مقام کے اوپر، کہ بچوں کو جس طرح وہ بڑے ہوں گے، چونکہ بچوں کے سامنے وہ چیز بچپن میں ہو جاتی ہے، اس کے بعد ساری زندگی وہ ان کو یاد رہتی ہے. اللہ کرے کہ یہ سانحہ ان کے دل و دماغ سے کسی طرح سے نکل جائے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا ان بچوں کے لیے، ان کے دماغ پر ایک گہرا اثر چھوڑ جائے گا. اب ایک اور اہم خبر جو ہے وہ ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے. امریکہ نے ایران پر ایک بار پھر فضائی حملہ کر دیا ہے اور امریکی سینٹ کام نے یہ کہا ہے کہ ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. سینٹ کام کے مطابق یہ کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں کی گئی ہے. ایرانی فورسز نے پاناما کے پرچم بردار آئل ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنایا تھا، جس کا امریکہ نے جواب دیا اور ایران کی فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا. اب اس کے جواب میں جب امریکہ نے یہ کارروائی کی ہے تو پھر ایران نے امریکی حملوں کا جواب بحرین اور کویت میں حملے کر کے دیا اور وہاں امریکی تنصیبات پر حملے کیے گئے. پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا. ایرانی نیوی اور ایرو اسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات پر حملے کیے. پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کی خلاف ورزی کی. پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اس کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا. مزید کہا کہ آئندہ خلاف ورزی پر زیادہ سخت کارروائی کی جائے گی اور ایران کے خلاف کسی بھی دشمنانہ اقدام کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. اب ایران امریکہ کشیدگی جو ایک بار پڑھی ہے، یہ آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے، یہ لگ رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کا معاملہ کچھ نہ کچھ کشیدگی ضرور پیدا کرے گا اور ایسا ہی ہوا. چونکہ جس طرح امریکہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ بھائی پاناما پرچم بردار ایک جہاز تھا اور اس کے اوپر ڈرون سے حملہ کیا گیا اور اس کے جواب میں امریکہ نے جوابی کارروائیاں کی، تو پھر ایران نے بھی جوابی کارروائیاں کی اور اس نے بحرین و کویت میں جو ان کے اڈے ہیں امریکہ کے، اس کو نشانہ بنا دیا. اچھا، اس میں سارے معاملے کے اندر بارہا کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتے رہے، دوسری جانب وہ دھمکیاں بھی لگاتے رہے اور دھمکیوں کی وجہ سے کئی بار مذاکرات تعطل کا شکار بھی رہے. مسلسل پاکستان کی ثالثی کی دنیا معترف ہے، دنیا تعریف کر رہی ہے جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے. ثالث کی جو کوششیں پاکستان کی وہ رنگ لے کر آئیں، لیکن اس ثالثی کی کوششوں کو بھی جو دھچکا لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ہی کی جا رہی تھی. اچھا، اب لگ ایسا رہا ہے یہاں پر کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کو کیا بات کھائی جا رہی ہے کہ اب 2 بار تو وہ صدر بن چکے ہیں، تیسری بار بن نہیں سکتے. تو اب جے ڈی وینس یہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، وہی معاملات طے بھی کر رہے ہیں. تو جو جے ڈی وینس کی جو سی وی ہے، یہاں پر لگ ایسا رہا ہے کہ ان کی سی وی پر ایک بڑا مارک لگنے جا رہا ہے کہ ہاں بھائی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے جے ڈی وینس نے، جو شاید ٹرمپ سے ہضم نہیں ہو رہا. اور جس وقت جے ڈی وینس یہاں پر مذاکرات بھی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور معاملات کو حل بھی کر رہے ہیں، ایسے میں ہی وہاں پر صدر ٹرمپ مسلسل دھمکی آمیز بیانات دے رہے ہیں. ٹروتھ سوشل پر وہ اپنی کوئی نہ کوئی
اپنی پوسٹ شیئر کر دیتے تھے، اس میں دھمکیاں دی ہوتی تھیں کہ میں یوں کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ایران کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، صفائی ہستی سے مٹا دوں گا، اور مطلب بلا بلا ہر طرح سے دھمکی آمیز ان کے بیانات ہوتے تھے، جس پر بارہا باقر قالیباف نے، مسعود پزشکیان نے کہا کہ عباس راکچی نے کہا کہ بھائی اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر یہ دھمکی آمیز بیانات نہ دیں، کیونکہ یہ جو دھمکی آمیز بیانات ہیں یہ مذاکرات کو خراب کرتے ہیں۔ چونکہ آپ اگر دھمکی دے رہے ہیں، ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں، ایک تو بد اعتمادی کی فضا ہے جو 47 سال سے آپ نہیں بیٹھے تھے ایک دوسرے کے سامنے، پاکستان نے کردار ادا کیا، پاکستان نے اپنے گھر میں بلا کر آپ کو اپنی میز پر بٹھایا اور یہاں میزبانی کی آپ کے لیے، بھائی پیسے بھی ہم نے خرچ کیے، سارے معاملات کے اندر ہم نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ثالث کا کردار ادا کریں، آپ بیٹھ کر مذاکرات کریں، اور آپ کے لوگ جب مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں تو آپ وہاں سے دھمکی آمیز بیانات دے رہے ہیں مسلسل۔ تو اب کہیں نہ کہیں اس میں کشیدگی تو لگنی تھی، اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ شاید ٹرمپ خوش نہیں ہیں ان سارے معاملات کے اندر، وہ بارہا وہ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی طرح جو ہے وہ فوجی اہداف حاصل کروں۔ اچھا یہ کارروائیاں تو ہو گئیں، اس کے بعد پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بیان بھی دیا، اب وہ کہتے ہیں یہ کہ ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی، اور امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو سخت فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دی تھی۔ ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں، پھر آپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں سخت کارروائیوں کی۔ اچھا کہتے ہیں کہ امریکی طیاروں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر، ساحلی ریڈار تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر انہوں نے بیان پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی طیاروں نے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں اور ساحلی ریڈار سائٹس پر حملے کیے۔ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب ہمارے لیے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنا ممکن نہ رہے اور ہمیں وہ فوجی کارروائی مکمل کرنی پڑے جس کا ہم نے کامیابی سے آغاز کیا تھا، اور اگر ایسا ہوا تو ایران کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ آپ نے ایران کے اوپر حملے کیے تو ایران نے پھر آپ کے جو اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا، چاہے وہ کویت میں ہوں، چاہے وہ کسی اور دیگر ممالک میں ہو، تو پھر وہ آپ کے اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ اب ایسے میں جو ایران کے سپریم لیڈر ہے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی، انہوں نے ملکی عدلیہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے حملوں اور جنگی جرائم کے خلاف ملکی اور عالمی عدالتوں میں فوری اور مؤثر قانونی کارروائی کا آغاز کریں۔ جوڈیشری ویک کے موقع پر خصوصی پیغام میں سپریم لیڈر نے واشنگٹن اور تل ابیب کے خلاف سخت قانونی محاذ کھولنے کی ہدایت کی اور واضح کیا کہ ایران پر مسلط کردہ جارحیت، معصوم بچوں اور شہریوں کے قتل عام اور املاک کو نقصان پہنچانے والے نقصانات کے خلاف عالمی سطح پر چارہ جوئی کی جائے۔ تو اب دعا تو خیر یہی ہے سارے معاملات کے اندر کہ معاملہ فہم و تفہیم سے جس طرح پاکستان نے ثالثی کی کوشش کی ہے اور ثالثی کا کردار ادا کیا جس کی دنیا معترف ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں جو خام تیل کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں، تو یہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ یہ جو پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے، آرمی چیف